الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصاً على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کرنا ہمیں اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے سب سے زیادہ عطا کرنے والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کے اندر جس کے آنے میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. سورہ آل عمران کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت کما حقہ ان آیات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات آپ حضرات نے یہ سمجھنی ہے کہ دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر دخول جنت حاصل ہو سکتا ہی نہیں ہے.
دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے، اور اس ایمان کے حصول کا جو میدان ہے وہ دنیا ہے۔ دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے، اور اس ایمان کو حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کا میدان عطا کیا ہے۔ وہ ایمان اسی دنیا کے میدان میں انسان حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ قیامت والے دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو یہ کہیں گے کہ اپنے نور کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر دیں۔ پلسرات سے جب گزریں گے نا تو ایمان والوں کے سامنے روشنی ہوگی، اور کفار، مشرکین، منافقین اندھیروں کے اندر ہوں گے۔ وہ کہیں گے اپنا نور کچھ ہمیں بھی عطا کر دیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت مومن لوگ انہیں کیا جواب دیں گے؟ انہیں جواب میں کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں پیچھے نور تلاش کرو۔ وراءکم سے کیا مراد ہے؟ وہ دنیا ہے۔ اس وقت مومن لوگ کہیں گے منافق مردوں اور عورتوں کو یہ نور پیچھے سے ملتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو انہیں کہا جائے گا یہاں نہیں، اب دنیا میں جاؤ اس نور کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو پھر دنیا اس وقت کہاں دوبارہ آئے گی؟ تو دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کو حاصل کرنے کا میدان اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا دی ہے۔ اس ایمان کے متعلق دو چیزوں کو ذہن نشین کرنا ہے۔ ایک ہے نفس ایمان، نفس ایمان کہ ایمان کے لیے بندہ مومن ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے لیے بندہ مومن ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز ہے خاتمہ ایمان۔ ایک ہے نفس ایمان، یعنی ایمان کے لیے بندہ مومن ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز ہے خاتمہ ایمان، ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان جملوں کے ساتھ سچے دل سے انسان اگر یہ جملے کہہ دیتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ مومن صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ لیکن اگلی جو چیز ہے نا وہ اس کے مقابلے میں قدر مشکل ہے۔ مومن ہو جانا آسان ہے، لیکن آگے اس ایمان پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے یہ مشکل کام ہے۔ خاتمہ ایمان، اکثر یہ دعا کی جاتی ہے نا اللہ خاتمہ ایمان پر کرے، تو ایمان آ جانا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ جتنی مشکل چیز اس ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا اور دنیا سے جاتے ہوئے اس ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جانا، یہ چیز بہت مشکل ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ بہت مشکل چیز ہے، اور اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔
شاید آج جو مخلوق ہے اس کے دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہ پیدا ہو کہ اس خاتمہ ایمان کو بچانے کے لیے اس دھرتی پر رہ کر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. بہت مشکل کام ہے. اس لیے خاتمہ ایمان ہو جائے, بندے کو صحیح ایمان مل جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ایمان مل جائے اور خاتمہ ایمان ہو جائے. اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں آج کی اس نشست میں 7 نسخے بتاؤں گا. 7 نسخے, ان پر اگر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اب باقی اور کوئی چیز نہیں بچی ہے. اب یہی چیز ہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے یہ ایمان پر ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اس خاتمہ ایمان کے لیے 7 نسخے انشاءاللہ بتاؤں گا, ان پر عمل بڑا ضروری ہے. سب سے پہلا نسخہ تو یہی قرآن کی آیت ہے. یہی قرآن کی آیت ہے. اسے بندہ یاد کر لے اور ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کرے, ربنا لا تزغ قلوبنا, اے میرے مولا میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا, بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کی کہ تو نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق بخشی ہے, مجھے مومن بنایا ہے. مولا اب اس ایمان کو مجھ سے چھیننا نہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یہاں قرآن نے بڑا عجیب جملہ استعمال کیا ہے, ہب لنا. یہ جملہ بھی تو قرآن استعمال کر سکتا تھا کہ آتنا, دے دے ہمیں. قرآن نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا. یہ جملہ قرآن نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ ہب کا جملہ قرآن نے کیوں استعمال کیا ہے؟ ہب کا جملہ قرآن نے اس لیے استعمال کیا کہ ہب یہ ہبہ سے ہے. جب ہم کسی کو کوئی ہبہ کرتے ہیں, تحفہ دیتے ہیں, ہدیہ دیتے ہیں, جی وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہوتا ہے. جب انسان کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے, ہدیہ دیتا ہے, وہ بدلہ نہیں ہوتا. یہاں ہب کا جملہ استعمال کر کے اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ, یہ جو میں تجھے جنت دوں گا نا, یہ نمازوں کے بدلے میں نہیں ہے, روزوں کے بدلے میں نہیں ہے, یہ احکامات کے بدلے میں نہیں ہے, یہ میں اپنی طرف سے عطا کر رہا ہوں, اپنی طرف سے عطا کر رہا ہوں. یہ بہت اونچا بدلہ ہے جو میں دے رہا ہوں, یہ ان کا بدلہ نہیں ہے, یہ بہت اونچا بدلہ ہے. تو بندہ یہ دعا کرے ہر نماز کے بعد, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا, مولا عطا کر من لدنا, جی من لدنک رحمہ, اپنی طرف سے رحمت. اپنی طرف سے, یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں رحمت سے مراد ہے دخول جنت, کہ مولا اپنی طرف سے مجھے جنت عطا کر دے. اللہ اکبر. یہ سردی کا موسم ہو, دھوپ ہو, روشن دان میں جو ذرات نظر آتے ہیں نا دھوپ کی وجہ سے, وہ عام حالات میں وہ انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور سورج کی روشنی ہو, اس کے اندر وہ ذرات ہوتی ہیں. ہر ایک بندے کو اس ذرے کے مطابق اللہ کی رحمت ملے گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا قیامت والے دن, اس ذرے کے مطابق. اور اللہ اس کو جنت کتنی دے گا؟ اس دنیا سے 15 گنا بڑی, سب سے آخری جنتی کو جو جنت ملے گی اس دنیا سے 15 گنا بڑی جنت ہوگی. اور اس کے بعد اللہ کہیں گے جو تیرا جی چاہتا ہے وہ لے لے, جس کو تیری آنکھ پسند کرتی ہے وہ بھی تیرا ہوا, وہ بھی کیا ہوا؟ وہ بھی تیرا ہوا. اللہ اکبر. تو یہاں اس موقع پر امام بخاری اپنی کتاب میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر, آپ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی تو آپ جنت میں جائیں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء نے ایسے اپنے سر پر ہاتھ رکھا, آپ نے فرمایا مجھے بھی اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈانپے گا تو میں جنت میں جاؤں گا. تو وہ ساری چادر امام الانبیاء کو عطا ہوگی.
ہمیں جو عطا ہوگی وہ ایک ذرہ عطا ہوگا. ذرے کا یہ ثمرہ ہے تو چادر کا کیا ثمرہ ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ذرے جس کو ذرے جتنی رحمت, وہاں تو پھر اللہ کی. دیکھیں حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کی 100 حصے رحمت ہے. کتنی؟ صرف ایک حصہ اللہ رب العزت نے دنیا میں تقسیم کیا ہے, ایک حصہ بس. جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک حصہ, 99 حصے اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں. 99 حصے قیامت والے دن کے لیے, ایک حصہ. یہ جو آپ ممتا کی محبت دیکھتے ہیں, یہ جانوروں کی محبت دیکھتے ہیں, انسانوں کی محبت دیکھتے ہیں, ہر چیز کی محبت دیکھتے ہیں جی. ایک والد کی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے, ایک آقا کی اپنے ملازم کے ساتھ محبت ہوتی ہے. جتنی محبتیں بھی ہیں یہ اس ایک حصے محبت کا نتیجہ ہے. 99 حصے اللہ رب العزت نے قیامت والے دن, حدیث کے اندر آتا ہے نا, قیامت والے دن 2 بندوں کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دیں گے, جاؤ جہنم کے اندر جاؤ. تو 2 بندے ہوں گے نا, ایک حکم سنتے ساتھ ہی بھاگ جائے گا, پیچھے نہیں دیکھے گا موڑ کے, اور دوسرا جائے گا آگے آگے جائے گا, پیچھے پیچھے پھر موڑ کے دیکھے گا, آگے جائے گا پیچھے پھر موڑ کے دیکھے گا. اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان دونوں کو بلا کر لے آؤ. پھر جب اس سے پوچھیں گے اللہ, جو تیزی سے بھاگ کے جہنم کی طرف گیا, اس سے اللہ پوچھیں گے اتنا تیزی سے کیوں گیا ہے؟ وہ کہے گا مولا دنیا میں تو ایک بھی نہیں مانی ہے. میں نے کہا چلو آج تو مان لیں, دنیا میں تو ایک بھی نہیں مانی ہے. دوسرے سے اللہ پوچھیں گے تجھے جب میں نے کہہ دیا جہنم میں جاؤ تو پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہے گا مولا میں دیکھ رہا ہوں, چونکہ قیامت والے دن حدیث کے اندر آتا ہے پھر اللہ اس دنیا والے حصے کو اس 99 میں شامل کر کے 100 پورا کر دیں گے, 100 حصے. تو پھر وہ بندہ کہے گا مولا, اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے, وہ بندہ کہے گا مولا میں پیچھے اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہیں وہ 100 حصوں والی رحمت کی بوری کا کہیں منہ تو نہیں کھل گیا. اللہ کہیں گے اب بھی تجھے امید ہے؟ کہے گا مولا مجھے امید تو ہے, میں بار بار. پھر اللہ کہیں گے جاؤ میں نے تمہیں دونوں کو بخش دیا, جنت کا فیصلہ کر دیا. اللہ اکبر. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ہر بندہ نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھے گا, اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر کریں گے. اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کریں گے اور اللہ رب العزت اسے ایمان پر استقامت نصیب فرمائیں گے. یہ 1 نمبر نسخہ ہو گیا, زیادہ تفصیل نہیں کروں گا. دوسرا نسخہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم اور اضطراب پہنچتا تھا نا, کوئی غم اور اضطراب پہنچتا تھا, آپ کیا پڑھتے تھے؟ آپ پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, برحمتک استغیث. یہ حضرت انس فرماتے ہیں امام الانبیاء جب کوئی غم اور اضطراب پہنچتا تو یہ پڑھا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے یا حیو, اے زندہ رہنے والے, یا قیوم, اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے, برحمتک, تیری رحمت کے ساتھ میں تیری مدد کا طلبگار ہوں, اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما دے. اور غم کے موقع پر پڑھتے تھے. اور دنیا اور آخرت کے سارے غموں میں سب سے بڑا غم وہ قیامت والے دن کا غم ہے. وہ کس کا غم ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے. یہ یاد رکھنا, دنیا اور آخرت کے سارے غموں کو اکٹھا کیا جائے تو سب سے بڑا غم وہ قیامت والے دن کا غم ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا رہے گا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اللہ رب العزت قیامت کی پریشانی سے اسے نجات میں رکھیں گے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, جو بندہ یہ پڑھتا رہے گا اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے
دنیا اور آخرت کے غموں سے اللہ اسے نجات نصیب فرمائیں گے۔ یہ دوسرا نسخہ ہو گیا۔ پہلا نسخہ قرآن مجید کی یہ دعا، یہ ہر نماز کے بعد جو بندہ پڑھے گا اللہ اس کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز، جو بندہ یہ پڑھتا رہے گا یہ دعا کثرت سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے غم سے اسے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو مسواک کے ساتھ کیا جائے، جو وضو مسواک کے ساتھ کیا جائے پھر اس وضو کے ساتھ نماز پڑھی جائے، امام الانبیاء نے فرمایا اس نماز کا اجر اللہ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا؟ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں بنسبت اس وضو کے جس کو مسواک کے بغیر کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا مسواک کے ساتھ جو بندہ وضو کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس مسواک کی وجہ سے نماز کا جو 27 گنا جماعت کا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس سے زیادہ 70 گنا اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑھنے کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے لیے یہ حکم جاری کر دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا فرض ہے۔ صرف اس وجہ سے حکم نہیں دیا کہ یہ مشقت میں پڑ جائیں گے، تکلیف میں پڑ جائیں گے، لیکن جو بندہ اسے مسواک کو کرتا رہے گا اس کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے امام الانبیاء۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسواک کو اپنا معمول بنا دیتا ہے، مسواک کرنے کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت موت کے وقت اسے کلمہ ضرور نصیب فرمائیں گے، موت کے وقت اسے کلمہ ضرور نصیب فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ موت کے وقت اسے، چونکہ موت کا ایسا وقت ہوتا ہے شیطان کا بالکل آخری حملہ ہوتا ہے اور بڑا سخت حملہ ہوتا ہے شیطان کا موت کے وقت ہر انسان پر، چونکہ اس کا تو یہی کام ہے کہ ہر بندے کو ایمان سے خارج کر کے دنیا سے بھیجنا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اور جو آخری وقت میں شیطان کا حملہ ہوتا ہے نا، یہ وہی جانتا ہے جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے کہ شیطان کا کتنا سخت حملہ ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ زندگی میں مسواک کو اپنا معمول بنا لے گا، موت کے وقت اللہ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجیں گے جو اس وقت اسے کلمے کی تلقین کرے گا اور شیطان کو دور بھگائے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو اسے کلمے کی تلقین کرے گا۔ اللہ اکبر، تو اللہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک بڑی عجیب روایت میں نے ایک کتاب میں پڑھی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلقین کو بہت زیادہ مسواک کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مسواک کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلقین سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے اور پھر آ کے نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز میں وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ آسمان سے ایک فرشتہ اتارتے ہیں جو اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا قرآن سنتا ہے، پھر قریب آ جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹ کے ساتھ لگاتا ہے، جو وہ قرآن پڑھتا ہے نا وہ فرشتے کے اندر چلا جاتا ہے، وہ فرشتے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایک گزارش میری یہ ہے کہ آپ میں سے جتنے حضرات بھی ہیں جن کو جتنا قرآن یاد ہے وہ نفلی نماز میں وہ قرآن ضرور پڑھا کریں، نفل نماز میں وہ قرآن ضرور پڑھا کریں، مسواک کر کے وضو کریں اور قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت وہ فرشتے کے اندر اتار دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلقین کو مسواک کی بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے،
اور امام الانبیاء کا بالکل آخری وقت تھا، نکاحت، کمزوری، بیماری نے گھیر رکھا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس وقت بھی آپ نے ماں جی کو اشارہ کیا کہ مسواک نرم کر کے مجھے دیں تاکہ میں مسواک کروں، اس وقت بھی۔ تو یہ جو عمل تھا یہ امت کے لیے تھا تاکہ اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو امت سمجھ جائے کہ یہ کتنا بڑا اللہ اکبر سارے انبیاء کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو تیسرا نسخہ کیا ہے؟ خاتمہ بالایمان کے لیے مسواک کرنا۔ پہلا نسخہ ہو گیا قرآن کی آیت، اور دوسرا نسخہ ہو گیا وہ دعا کرنا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور تیسرا نسخہ خاتمہ ایمان کے لیے ہو گیا کہ مسواک کا کرنا۔ جو بندہ مسواک پر ہمیشگی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اسے بھی خاتمہ ایمان نصیب فرمائیں گے۔ اور چوتھا نسخہ خاتمہ ایمان کے لیے کیا ہے؟ چوتھا نسخہ خاتمہ ایمان کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اس موجودہ ایمان پر۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا جو اللہ نے ایمان دیا ہے نا، انسان شکر ادا کرے کہ مولا تو نے مجھے صحیح ایمان دی ہے، صحیح سلامت ایمان مجھے دیا ہے، میرے ایمان کے اندر کوئی شرک والی گندگی نہیں ہے، کوئی بدعت والی گندگی نہیں ہے۔ مولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا جو تو نے مجھے ایمان دیا ہے نا، مولا اس پر تیرا شکر ہے۔ ہر بندے کو یہ الفاظ بولنے چاہیے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، مولا تعریف صرف تیری ہے، تعریف کا لائق صرف تو ہی ہے مولا، مولا تیری ذات کا شکر ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ایمان پر شکر ادا کرتا رہے گا تو لَإِن شَكَرْتُمْ، قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور تمہیں زیادہ دوں گا، اور تمہیں۔ ظاہر ہے ایک چیز ہے تو زیادتی آئے گی، ایک چیز ہے ہی نہیں تو پھر زیادتی کہاں سے آئے گی؟ انسان کے اندر پہلے ایمان موجود ہوگا، انسان اس ایمان پر شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ اس کے ایمان کو اور اس کے سینے میں مضبوط کر دیں گے اور اسے استقامت نصیب فرمائیں گے۔ اور اس شکر کی بدولت اللہ رب العزت ایک وقت آئے گا، یہ دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو اللہ اسے خاتمہ اس کا ایمان کے اوپر کریں گے۔ اس لیے انسان کو اپنے ایمان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج تو بڑا ہی پرفتن دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ آج تو ایمان کا حاصل کرنا اور ایمان کو اپنے سینے میں باقی رکھنا یہ ناممکن چیزوں میں سے ایک ہو گیا ہے۔ آج ایمان کو اپنے سینے میں لانا یہ بالکل ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں وہ ایمان نصیب فرما دے جس ایمان کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد نبوت کے بعد لوگوں کو دی تھی۔ مولا وہ ایمان دینا، یہ 14ویں صدی کا جو ایمان ہے مولا اس سے ہمیں بچانا، ہمیں وہ ایمان دینا جو امام الانبیاء نے جس کی دعوت دی تھی اور جس کی دعوت پر پھر صحابہ کرام نے جب ایمان کی لذت کو محسوس کیا نا، ایمان کی لذت کو محسوس کیا، وجدانی ایمان صحابہ نے پایا اور پھر اس ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا، پر ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا، ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا۔ آج ہمارا ایمان تو کیسا ایمان ہے؟ ایک ایک ٹکے پر بکنے والا ایمان ہے، ایک ایک ٹکے پر بکنے والا ایمان ہے ہمارا۔ جی تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم اپنے بدن پر اسے برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہم آسانی کی طرف جاتے ہوئے اپنے ایمان کو نیلام کر کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے قیمتی چیز یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کا پتہ چلے گا جس وقت انسان کا موت کا وقت آئے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ ایمان کیا چیز ہے، پھر اگلی مناظر اللہ اکبر۔ تو چوتھا نسخہ یہ ہے خاتمہ بالایمان کے لیے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، چلتے پھرتے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان دیا ہے، مولا مجھے اس ایمان پر قائم رکھنا جس کی دعوت امام الانبیاء نے دی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کا خاتمہ ایمان پر کریں گے۔ یہ 4 نسخے ہو گئے خاتمہ ایمان کے لیے۔ 5واں نسخہ کیا ہے؟ 5واں نسخہ ذرا سنیں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے،
بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا جو کہ ناممکن ہے، بد نظری سے اپنے آپ کو، غیر محرم کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ذرا سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پتا تھا نا یہ کام مشکل ہے، لیکن جو کرے گا اللہ اسے عطا کیا کریں گے، اسے اللہ کیا عطا کریں گے۔ آج اس بد نظری نے سارے ماحول کو خراب کیا ہے نا، بے پردگی نے سارے ماحول کو آج خراب کیا ہے۔ آج بے پردگی کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، اٹھ چکا ہے، اور معاشرہ جو ہے نا شیطانی معاشرہ ہے۔ جس طرح شیطان چاہ رہا تھا اسی طرح آج اس معاشرے میں ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا ان النظر سهم من سهام ابلیس، ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم۔ بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ بد نظری انسان کے، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آج کون بچتا ہے بد نظری سے؟ ہر بندے کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے، جو چاہے دیکھے جی۔ کون بچتا ہے بد نظری سے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم۔ بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ من ترکها مخافتی، اللہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں جو میرے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دے گا، میرے خوف کی وجہ سے اسے کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا، بس میرے اللہ کا حکم آ گیا۔ وہ تو صحابہ تھے نا کہ جب ایک موقع پر جہاد کے لیے گئے تو سعد بن ابی وقاص غالباً جرنیل تھے، تو عیسائیوں نے کہا ان کو ہم کسی طریقے سے شکست نہیں دے سکتے ماں سوائے ایک طریقے سے کہ اپنی عورتوں کو ننگا کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ بڑی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں عیسائیوں کی، مطلب ننگے سے لباس ایسا ان کو پہنا دو کہ جب ان کی نظریں ان کو دیکھیں گی نا تو اللہ کی نصرت اور مدد ان سے خود ہی اٹھ جائے گی۔ یہ کافروں کو بھی پتا تھا، یہ کافروں کو بھی پتا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب انہیں پتہ چلا نا کہ صحابہ کا جو لشکر تھا انہیں پتہ چلا، تو قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو زمین پر رکھیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، واپس آئے نا، اللہ نے فتح دے دی، واپس آ کر کسی نے پوچھا اس شہر کی بلڈنگیں کیسی تھی، تو ایک صحابی نے جواب دیا جب امیر لشکر نے یہ آیت پڑھی تھی نا پھر ہم نے واپسی تک اوپر دیکھا ہی نہیں کیا تھا، اور اپنے مقصد کی طرف دیکھتے رہے بس، پھر ہم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام تربیت یافتہ کس کے تھے؟ امام الانبیاء کے، اور امام الانبیاء کے تربیت یافتہ پھر قیامت کی صبح تک ایسے لوگ آ سکتے ہیں؟ میں اپنی تربیت یافتہ لوگوں کی تعریف کروں اور اعتماد کروں تو امام الانبیاء کے تربیت یافتہ لوگوں پر میں اعتراض کروں؟ یہ ایمان کیسا ہے؟ ایمان تو سینے میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ایمان تھا۔ تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا کہ بد نظری یہ شیطان کے زہریلا تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ من ترکھا مخافتی، اللہ کہتے ہیں جس نے میرے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھ کو نیچے کر لیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کے ایمان کو بدل دوں گا، میں اس کے ایمان کو بدل دوں گا۔ یجد حلاوتہ فی قلبہ، وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت اور لذت ضرور محسوس کرے گا، ضرور اپنے قلب میں۔ اللہ نے فرمایا جو میری وجہ سے بدنظری چھوڑ دے گا میں اس کے سینے میں ایمان کی ایسی لذت پیدا کروں گا، ایسی لذت پیدا کروں گا کہ پھر وہ دنیا کی ہر چیز کو ترک کر دے گا پر ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ جب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ جب انسان کے سینے میں ایمان کی لذت آ جاتی ہے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، جب انسان کے سینے میں ایمان کی لذت آ جاتی ہے نا تو ملا علی قاری نے فرمایا ایمان کی تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے سینے میں ایمان کی لذت آ گئی ہے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ جس سینے میں ایمان کی لذت آ جاتی ہے نا، عبادت کرتے ہوئے اسے سکون بڑا آتا ہے، عبادت کرتے ہوئے سکون بڑا آتا ہے۔ بے سکونی سے عبادت نہیں، جس طرح ہم کرتے ہیں ہماری عبادتوں میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔
تو ملا علی قاری نے فرمایا جس کے دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے اللہ رب العزت اس کی عبادت میں بڑا سکون پیدا کر دیتے ہیں. اور نمبر 2 وہ اپنی خواہشات نفسانیہ پر اللہ کی اطاعت کو قربان کر دیتے ہیں. نمبر 2 دوسری چیز جسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی نفسانی خواہشات پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کی اطاعت کو نیچے رکھ دے اور خواہشات کو اوپر رکھ دے، یہ ہو نہیں سکتا. پھر اگر ایسے کرے گا تو ابھی اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ابھی تک اسے حاصل نہیں ہوئی ہے، ابھی اسے ایمان کی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کرے گا. وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کرے گا. اور ہر مصیبت پر صبر کا چوتھی چیز یہ ہے، ہر مصیبت پر صبر کا کڑوا گھونٹ وہ پی لے گا. ہر مصیبت پر صبر کا کڑوا گھونٹ پیے گا. اور نمبر 5 ہر حال میں مولا کی قضا پر وہ راضی ہوگا. ہر حال میں مولا کی قضا پر وہ کیا ہوگا؟ راضی. جیسے کوئی بندہ مرتا ہے نا تو ہم کیا اعلان کرتے ہیں؟ قضائے الہی سے. وہاں مان گیا ہے نا، وہاں مان گیا، وہاں تو مجبوری تھی ماننا کہ قضائے الہی سے بندہ وفات ہو گیا، مان گیا. مزہ تو تب ہے زندگی میں اللہ کی قضا کو مان جائے، مزہ تو تب ہے زندگی میں، وہاں تو پھر ماننا ہی ماننا ہے. تو یہ 5 چیزیں جس کے اندر آ جائیں گی، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا، سمجھ جائے کہ اس کے سینے میں ایمان کی حلاوت جو ہے نا وہ آ گئی ہے. نسخہ نمبر 6 خاتمہ ایمان کا. 5 نسخے ہو گئے. 6واں نسخہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو بندہ اذان کے بعد اذان کو سن لے گا، اس کا جواب دے گا اور اس کے بعد دعا پڑھ لے گا، امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو اس کے اندر ہی یہ چیز پائی جاتی ہے، شفاعت اسی کو ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس لیے اذان کے دوران بندے کو خاموش ہو جانا چاہیے، پھر اذان کے الفاظ کا جواب دینا چاہیے. جس بات میں بھی محو ہے وہ خاموش ہو جائے، پھر اذان کا جواب دے. پھر اس کے بعد اصل دعا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ دعا پڑھنے کا اذان کے بعد جو حدیث کے اندر اصل طریقہ آتا ہے نا، پہلے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج دے، کوئی بھی درود پہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اس کے بعد وہ دعا پڑھے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اگر یہ پڑھ لینا، 3 مرتبہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہ دنیا اور آخرت کی عافیتیں اسے نصیب فرما دے گا. دنیا اور آخرت کی عافیتیں اسے چونکہ اس دعا کے بعد پھر کوئی دعا بھی کرے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. یہ 6واں نسخہ ہے. اللہ اکبر. کہ اذان کے بعد دعا انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا، جس کو یاد نہیں ہے وہ بھی یاد کر لے. یہ ساری چیزیں اس کا اہتمام کرنا ہے. اذان کے الفاظ کا جواب دینا، جی اس پر بھی اللہ بڑا اجر دیتے ہیں. تو اس کے بعد دعا پڑھنا. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے. اللہ اکبر. اور 7واں نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس محفل کے اندر بیٹھنا جس محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اس محفل کے اندر بیٹھنا بڑی عجیب بات ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کچھ فرشتے اللہ رب العزت نے صرف اس لیے پیدا کیے ہیں. کچھ فرشتے، ان کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اس دھرتی پر جو بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے نا، ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں. ان کی صرف یہ ڈیوٹی ہوتی ہے. جب ذکر ختم ہوتا ہے تو وہ اس ذکر کو لے کے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اللہ تو عالم الغیب ہے، علم ہونے کے باوجود اللہ پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ مولا یہ تیرے بندے ہیں، ان کا ذکر لے کر آئے ہیں. تو اللہ ان فرشتوں سے کہتے ہیں انہوں نے، پہلے فرشتے کہتے ہیں نا مولا یہ وہ ذکر ہے، اس میں تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس میں تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں، اس میں تیری کبریائی کو بیان کر رہے ہیں. تو اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں ہے. پھر اللہ کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے مجھے تو مولا پھر تو یہ تیرا اور زیادہ ذکر کرتے اگر دیکھ لیتے. پھر فرشتے کہتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے، یہ کیا رہے تھے؟ مولا یہ جنت مانگ رہے تھے، جنت کی طلب کر رہے تھے.
اللہ پوچھتے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو مولا پھر اور طلب کرتے۔ تو فرشتے پھر اللہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ مولا دیکھا تو نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے مولا پھر تو یہ بہت زیادہ پناہ مانگتے جہنم سے۔ تو پھر یہ ساری باتیں جب فرشتے کرتے ہیں نا تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے، تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے مولا وہ جو ذکر کی مجلس تھی نا، وہ جو قرآن کی مجلس تھی، لوگ قرآن سیکھ رہے تھے، درس سن رہے تھے، حدیث سن رہے تھے، مولا ان میں ایک بندہ باہر سے آیا تھا، اسے کوئی کام تھا درس سننے والے کے لیے، چابی دے دو، گاڑی کی چابی دے دو، تو وہ بھی بیٹھ گیا، اس کا تو مقصد ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ محفل اتنی مقدس ہے کہ ان کی برکت سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے، میں نے کیا کر دی ہے؟ اس کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ تو ساتویں چیز جو ہے نا، اللہ اکبر، ساتویں چیز خاتمہ ایمان کے لیے وہ صحیح صحبت کے اندر بیٹھنا، جس میں خالصتاً قرآن اور حدیث کو بیان کیا جا رہا ہو اور ذکر کرنا۔ اللہ اکبر، یہ خاتمہ بالایمان کے لیے بڑی اہم شرط ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور اللہ رب العزت اس کے پڑھنے سے 99 بیماریاں دور کر دیتے ہیں، 99 بیماریاں دور کرتے ہیں۔ اور سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ غم ہے۔ سب سے چھوٹی بیماری کیا ہے؟ ان 99 میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، اور ہماری یہ سب سے بڑی بیماری ہے آج غم۔ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے ذرا ایک دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا وقت لگتا ہے؟ جو بندہ چلتے ہوئے پھرتے ہوئے، کتنا وقت ہوتا ہے گاڑی چلانے والے کے پاس، موٹر سائیکل چلانے والے کے پاس، سائیکل چلانے والے کے پاس، یہ زمیندار زمین میں ہاتھ سے کام کر رہا ہے، زبان اس کی جو ہے نا اللہ کے ساتھ ملی ہو، دست پکار دل بیار۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے فرمایا یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، اور پھر فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا، یہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرا بندہ فرمان بردار ہو گیا ہے، اس نے سرکشی کو چھوڑ دیا ہے، تو اس نے اپنے سارے غم میرے سپرد کر دیے۔ تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ معراج کے موقع پر جب امام الانبیاء اوپر گئے نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کہتے ہیں میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری امت کے نام یہ پیغام چھوڑا کہ آپ اپنی امت سے کہیں یہ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، جتنی مرتبہ پڑھیں گے جنت میں اللہ اتنے ہی اس کے نام باغ الاٹ کرتے چلے جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خزانوں میں سے کچھ چیزیں مجھے عطا کی ہیں، ان میں ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ ہے، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص خزانوں میں سے مجھے چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ حول کہتے ہیں پھرنے کو، گھومنے کو۔ آپ یوں سمجھیں جیسے گاڑی کا ٹائر گھومتا ہے، پھرتا ہے نا، وہ حول اس کو کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ جب بندہ یہ پڑھتا ہے نا لا حول ولا قوت، انشاءاللہ جب میں معنی سمجھاؤں گا نا تو پڑھتے ہوئے آپ کو لذت بڑی محسوس ہوگی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ لا حول ولا قوت، مولا میں گمراہی سے نہیں پھر سکتا، مولا لا حول، مولا میں گمراہی سے نہیں پھر سکتا، مولا میں گناہوں سے نہیں پھر سکتا، مولا میں سرکشی سے نہیں پھر سکتا، مولا میں ہٹ درمی سے نہیں پھر سکتا۔ لا حول، آگے کیا ہے؟ ولا قوت، مولا میں ہدایت کو بھی اختیار نہیں کر سکتا، مولا میں نیکی بھی نہیں کر سکتا۔ اب سمجھیں، اب کیا مطلب ہوگا؟
لا حول ولا قوت، مولا میں گمراہی سے بچوں گا تب جب تیری مدد شامل حال ہوگی، مولا میں نیکی کروں گا تب جب تیری مدد شامل حال ہوگی، مولا تیرے بغیر نہ میں گمراہی سے بچ سکتا ہوں، جی مولا تیرے بغیر نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، مولا میں گمراہی سے بچوں گا الا باللہ جب تیری مدد شامل حال ہوگی، مولا مجھے نیکی کی توفیق تب ملے گی الا باللہ جب تیری مدد شامل حال ہوگی۔ تو یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ 7 چیزیں ہوں گی جو بندہ ان کا اہتمام کرے گا، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کریں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔